چین کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں، میاں بیوی کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں، کیا ہے مفتی صاحب کچھ فرمائیے گا؟ جی، اس میں اجمالی طور پہ اگر شوہر کے حق کے بارے میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں، یعنی اتنا اللہ نے اس کا مقام و مرتبہ رکھا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کچھ والدین تھے، وہ اپنی ایک بچی کو لے کر آئے کہ رسول اللہ یہ شادی نہیں کرتی ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے بتائیے کہ شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اگر اس کا پورا جسم خون اور پیپ سے بھرا ہو اور عورت اپنی زبان سے چاٹ کر اس کو صاف کر دے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ مراد یہ ہے، یہ تو ایک حصی مثال دی سرکار نے جو قابل کراہت ہے، یعنی بظاہر کراہت آتی ہے، مراد یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے کتنے ہی ناپسندیدہ معاملات ہوں، بیوی کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ تو اس بچی نے کہا یا رسول اللہ بس یہی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قائل نہیں سمجھتی کہ میں یہ حق ادا کر سکوں گی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والدین کو پھر منع کر دیا کہ اس کو فورس نہ کیا جائے۔ تو یہ تو ایک اجمالی شوہر کا ایک مقام مرتبہ، اور اسی طرح خواتین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے، تم ان کے بارے میں ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو یہ ایک اجمالی طور پہ دو تعلیمات ہمارے سامنے ہیں کہ شوہر کا بڑا حق ہے اور بیوی کے معاملے میں ڈرتے رہیں۔ اب اگر ہم تھوڑی سی تفصیل میں جائیں تو بیوی کا حق یہ ہے کہ شوہر اس کو نان نفقہ دے، جس میں کھانا پینا، لباس اور رہائش داخل ہے۔ رہائش کا تصور یہ ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی بھی ہے، ایک روم اگر وہ ایسا دے دیتا ہے جس میں لڑکی اپنے پرائیویسی کی حفاظت کر سکتی ہے تو یہ کافی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک الگ رہائش اس کو لے کر دینی ہوگی، اور لباس اور کھانا پینا۔ اور یہ اولاً جو ہے وہ اگر شوہر مالدار ہے تو پھر عورت کے مطابق ہوتا ہے۔ مثلا اس نے 3 بیویاں کر لیں، ایک مالدار ہے، ایک مڈل کلاس کی، ایک لوئر کلاس کی ہے، اور یہ مالدار ہے، تو تینوں کو، یعنی مالدار کو تو مالدار کا ہی طرح کا نان نفقہ دینا لازم ہوگا، اوسط درجے والی کو اوسط درجے کا اور غریب کو اوسط درجے کا۔ اور اگر شوہر مڈل کلاس کا ہے تو پھر امیر کو مڈل کلاس کے دے گا، مڈل کو مڈل دے گا، اور غریب کو غریب والا دے سکتا ہے، اور خود غریب فقیر اور تینوں سے شادی کر لی تو تینوں کو غریبوں والا دے گا۔ تو یہ بھی ایک ہے حق کہ کس عورت کا کیسا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی بچی ایسے گھر سے آئی ہے جہاں کھانا پکانے والا ہو، صفائی کرنے والا ہو، مالی موجود ہو، ڈرائیور موجود ہو، تو اب اگر شوہر افورڈ کر سکتا ہے اس کو یہ تمام کے تمام بیوی کو دینے پڑیں گی چیزیں، یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ سے وہ ساسیں بھی ذرا غور کریں، ناراض نہ ہوں کہ اگر بہو آئی ہے کسی ایسے گھر سے جہاں سب سہولتیں اور یہ دے سکتے ہیں تو ماسی کو بھی نکال دیتے ہیں، بالکل، وہ کہتے ہیں نہیں بہو سے کام کرواؤں گی۔ تو یہ بھی ایک بیجا ضد ہے ہمارے ہاں کہ جو جھگڑوں کا سبب بنتی ہے، تو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیوی کی تربیت کرنا شوہر کے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی ساگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اور مرد حضرات اکثر اس حق سے غافل ہیں۔ بیوی اگر آئی ہے، اسی عقیدے کی معرفت حاصل نہیں ہے تو وہ دینی ہوگی، احکام شرعیہ عملیہ سکھانے ہوں گے، گناہوں کی معرفت دینی ہوگی، اس کو گناہوں سے روکنا ہوگا، اسے نیکی کا حکم دینا ہوگا۔ یہ عورت کا حق ہے، جو اگر شوہر ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو جہنم کا عذاب ہے۔ اس کے علاوہ اس کو بری صحبتوں سے روکنا یہ بیوی کا حق ہے جو شوہر کے اوپر لازم کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کسی فاسقہ فاجرہ عورت کو گھر میں داخل ہونے دیا جائے۔ ایک ہجڑا تھا، وہ پہلے آیا کرتا تھا، اور تو ایک دفعہ اس کی گفتگو سرکار نے سماعت فرمائی جو غیر مناسب تھی، تو فرمایا آئندہ کبھی یہ گھر میں داخل نہ ہو۔ اور ایک نے اپنے ہاتھ پر وہ لگا لی تھی مہندی، تو اس کو جلا وطن کر دیا تھا۔ تو یعنی گھر کے اندر صحبت میں دیکھنا ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لکھا کہ اگر شوہر کی بیوی کی بہن یعنی سالی، سسٹر ان لا، وہ فاسقہ فاجرہ ہے تو شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو اس سے ملنے سے روکے، کیونکہ اس کی بری عادت اس میں سرایت کر جائیں گی۔ اور شوہر کے حقوق اگر دیکھا جائے تو ایک تو یہ کہ عورت اس سے ذرا دھیمے لہجے میں گفتگو کرے، اکڑ کر بات کرنا، سخت لہجے میں گفتگو کرنا، اس کی تحقیر کرنا، توہین کرنا، غلط قسم کے الفاظ۔ ایک شوہر نے مجھے باہر سے بڑے مظلومانہ انداز میں کہا کہ یار مفتی صاحب آج تو میری بیوی نے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا بیٹا صبر ہی کر کیا کر سکتے ہیں، یہ تم نے ہی سارا یہ خود کیا ہے۔ صبر پر اجر ہے مفتی صاحب؟ ہاں بالکل، بہت اجر ہے اس میں، تو بڑا اجر عظیم ہے۔ اسی طرح گالیاں دینا شوہر کو، اور اسی طرح اگر شوہر جسمانی تعلق کے لیے بلائے اور کوئی شرعی عذر نہ ہو، کوئی شرعی وجہ، تو عورت کو ماننا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے اور بیوی انکار کر دے تو پوری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب تک وہ رجوع نہ کر لے اس پہ لعنت ہوتی رہے گی۔ یہ بھی بہت سخت بات ہے، اس سے ہماری بہنیں درس حاصل کریں جو اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایموشنل بلیک میلنگ کا ایک یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ مجھ سے بات نہ کرو، کچن میں نکل جائیں گی، شوہر اظہار محبت کرنا چاہے روڈلی رویہ رکھ لیں گی، کروٹ بیچ میں تکیہ رکھ دیں گی، گاؤ تکیہ، ایک بارڈر قائم کر دیں گی، قریبی نہ آئے،
اب وہ شوہر بیچارہ تڑپ رہا ہے، وہ بھی جانتی ہیں کہ شوہر جو ہے اس کو اسی طرح میں قائل کر سکتی ہوں، لیکن یہ نہیں سوچ رہی کہ پوری رات فرشتے لعنت کرتے رہیں گے اور اسی حالت میں مر گئی تو کیا انجام ہوگا۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شوہر کی اطاعت کا حکم دیا بالکل کہ وہ کہنا مانے، کوئی ایسی کام نہ کرے جس کو اس کے دل آزاری ہو۔ ہاں بس یہ جیسے حضرت نے بھی بیان فرمایا ماں باپ کے حق جو آپ نے پوچھا شوہر کا بھی، ان تمام حقوق میں ایک بات بس یاد رکھنے والی ہے کہ اس وقت تک اطاعت ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم نہ دیں۔ صحیح، کیونکہ نبی کریم نے منع فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں۔ اس میں اگر ماں باپ گناہ کا حکم دیں یا شوہر بیوی کو حکم دے، مثلا پردہ نہ کرو، ایک خاتون نے کہا میرے شوہر کہتے ہیں میرے دوستوں کے سامنے بے پردہ بیٹھو، میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو میرے شوہر نے کہا جب میں ان کے گھر جاتا ہوں ان کی بیویاں بھی میرے سامنے بیٹھتی ہیں۔ یعنی کتنی زبردست دلیل دی ہے اس نے، دیکھیں کہ بھائی وہ جب دعوت نظارہ دے رہے ہیں تو تم بھی اس کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اور بعض بیویوں کو ایسے کپڑے پہننے کا حکم دیتے ہیں، ایسا فیشن کرنے کا حکم دیتے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہے، ایسی صورت میں بیوی کو نہیں ماننا ہوگا۔ اسی طرح ایک بہن نے مجھے ابھی کل ہی ایک میسج کیا کہ میرے شوہر حالت روزہ میں جسمانی تعلق قائم کرنے کو کہتے ہیں، خود روزہ نہیں رکھتے اور مجھے کہتے ہیں جسمانی تعلق قائم کرنے، میں حالت روزہ میں ہوتی ہوں کیا کروں بتائیں، اور ورنہ مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں اور مار پیٹ کرتے ہیں۔ انہیں ظلم کی کوئی انتہا ہے آپ اندازہ کریں، اور جہالت کی انتہا ہے۔ اس میں پھر بہن کو یہ کہا کہ آپ اپنے موقع پر قائم رہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، لیکن اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ معرفت حاصل جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم صحیح بیلنس لائف نہیں گزار سکتے۔ ڈس بیلنسی ہمیشہ قائم رہے گی، ایک اپنا حق سمجھ کر اس کو حاصل کرے گا، فرض سے غافل رہے گا، دوسرا دوسری چیز کو حق سمجھے گا اور اس سے غافل رہے گا، اور اس طرح یہ دونوں پھر بروز قیامت ایک مواخذے میں گرفتار ہوں گے اور اپنے بچوں کے لیے برے رول ماڈل بنیں گے۔ اس لیے ان تمام چیزوں پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ دوسرا یہ بہن نے فرمایا اگر کھانے میں بال گر جائے تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں بال کوئی ناپاک چیز کوئی ہوتی ہے، پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر سے ٹوٹ بھی جائے سر سے تو بھی پھر بھی پاک ہوتا ہے۔ اگر یہ کھانے میں گر جائے تو یقیناً طبیعت کراہت محسوس کرتی ہے، لیکن اس کو پھینک نہیں سکتے آپ، بس بال نکالیں اس کو علیحدہ کر دیں، کھانے کو نہیں پھینک سکتے کیونکہ یہ نعمت کو ضائع کرنا ہے۔ اور فرض کر لیں اگر آپ کا دل نہیں مان رہا بالکل تو آپ کسی غریب کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو بتائے بغیر آپ دے دیں، اس کے لیے تو ایک نعمت ہے، کوئی حرج نہیں ہوگا، اور آپ گناہگار بھی نہیں ہوں گے کہ جی خود نہیں کھا رہے اور دوسروں کو دے رہے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی طبیعت اس کو لائک نہیں کرتی ہے، وہ بھی تو ہم دے دیتے ہیں، جیسے گھر میں کھانا بنتا ہے اور بچ گیا کھانا اور ہماری طبیعت نہیں چاہ رہی تو ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانے کو ہم خود کھانا چاہتے ہوں اور کھا سکتے ہوں تبھی کسی کو دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں، تو آپ اس کو صدقہ کر دیں۔ تھا کہ اگر کفن کے اوپر کوئی کلمہ طیبہ لکھے تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں بہت سے علماء نے اس کی یقیناً اجازت دی ہے، اکابرین نے کفن پر لکھنے کو جائز بھی کہا ہے، لیکن بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، اس میں بعض نے منع بھی کیا ہے اور ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ کفن پہ نہ لکھا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی تحریر ہے جیسے عہد نامہ وغیرہ وہ کفن کے اندر رکھ دیتے ہیں، وہ بھی اس طرح نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے دیوار قبلہ کو تھوڑا سا کھود کر اس کے اندر رکھوا دیا جائے، اگر برکت حاصل کرنی ہو جیسے کہ اکابرین سے بعض چیزیں ثابت ہوتی ہیں تب، ورنہ یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ اس عہد نامہ رکھنا۔ ہاں تبرکات بزرگان دین رکھنا، جیسے کہ کئی صحابہ کا بارے میں منقول ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یا ان کے ناخن مبارک جو ہیں وہ اپنے کفن میں ساتھ رکھنے کا عرض کیا، اسی بنا پر بعض اوقات یہ اجازت دی جاتی ہے، لیکن ویسے مطلب نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ عام آدمی جو نہ حافظ ہے نہ عالم ہے نہ کوئی اس کے بہت زیادہ اچھے اعمال ہیں، عمومی طور پہ ان کا بدن پھٹ جاتا ہے اور گلتا ہے، سڑتا ہے، اور اس میں پھر وہ کلمہ طیبہ، اللہ کا نام، دیگر چیزیں وہ آلودہ ہوں تو مناسب نہیں لگتا۔ اس لیے اگر برکت ہی حاصل کرنی ہے تو اس کے چونکہ متبادل ذرائع موجود ہیں جس میں کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ طریقے اختیار کریں تو انسب ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کی مرضی ہے۔ ہم نے دونوں صورتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کویسچن لے لیتے ہیں، بھائی نے پوچھا تھا کہ گالی کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں گالی آپ کیسے دے رہے ہیں؟ اگر آپ اکیلے میں بیٹھے بیٹھے گالی بک رہے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، اچھا تو نہیں ہے زبان پہ خراب قسم کے کلمات لے کر آنا، لیکن یہ کلمات ہیں، صرف کلمات جو کسی بھی لینگویج کے اندر بیڈ لینگویج کہلاتی ہے، اور یہ کسی بھی زبان کے اندر ہے۔ مثلا آپ ڈکشنری پڑھ رہے ہیں اور اس میں گالیاں لکھی ہوں گی نا کہ اس گالی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس گالی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اب آپ نے گالی پڑھی پھر اس کا مطلب بولا، اب منہ سے گالی نکالنے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ گناہگار ہو جائیں گے، یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اکیلے بیٹھے ہوئے بعض لوگ غصے میں آ کے ہوا کو گالی بک دی، دیوار کو گالی بک دی، یہ چونکہ کسی کی دل آزاری کا سبب نہیں بن رہی تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت اس کو ناپسند کرے گی لیکن آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ ہاں کسی مسلمان کو گالی دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا کفر ہے،
یعنی کفر سے مراد آپ دار اسلام سے باہر نہیں ہو جائیں گے، لیکن یہ بہت بڑی ناشکری ہے اور ایک مسلمان کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے، اس وجہ سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن ایسی کوئی روایت نہیں، میں نے نہیں پڑھی کہ مسلمان گالی دے اور حدیث میں وہ نبی کریم نے فرمایا ہو کہ اس مسلمان پر بچھو مسلط ہو جائے گا یا دیگر چیزیں۔ یا میں بارہا آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جتنی بھی اکثر یہ قرآن میں جہنمیوں کے سزائیں بیان ہوئیں یا حدیثوں میں عذابات قبر بیان ہوئے، جیسے سفر معراج پہ سرکار گئے، اگر آپ نے اس میں بتا دیا کہ میری امت پہ یہ گناہ ہو رہا ہے، پھر تو اس مسلمان کو اس میں شامل کریں گے، ورنہ وہ تقریباً سزائیں کفار کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ وہ اس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا جس زمانے میں سرکار نے سزاؤں کو بیان کیا، کفار تاکہ ڈر کر اسلام کی طرف مائل ہوں۔ ہاں، جہاں پر امت کے بارے میں سرکار نے فرما دیا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے تھے، اس کا مطلب وہ مسلمانوں پر سزا جاری ہوگی۔ لیکن گالی کے بارے میں کسی مستند حدیث میں نے نہیں دیکھا کہ مسلمان گالی بکے گا تو ایک بچھو اور زیادہ بکے گا تو کئی بچھو مسلط ہوں گے، لیکن بہرحال یہ بری چیز ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔